محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم صلی اللہ یا محمد نور مجسم درود پاک کا نظرانہ پیار اللہ وسلم علیہ یا حبیب اپنی لکھی ہوئی ہونا کہ جو مجھے مدینے لے گئی انشاءاللہ وہ مصرع آئے گا تو آپ بھی ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا کرنے یوم کا دیدار میں مدینے جاؤں گا جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے امید ہے سرکار قدموں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے جس دن چاہیں گے سرکار مدینے جاؤں گا جس دن چاہیں گے سرکار مدینے جاؤں گا اگر جانوں مدینے میں ہوا ہم کے ماروں گا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم کے ماروں گا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم کے ماروں گا مدینے ظلمت خزاں کو سنائیں گے جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا نہیں ان کا کرے اب کیا ہوگا نہ جانے نہیں ان کا کرے اب کیا ہوگا نہ جانے دل کی دھڑکن دے دل کی دھڑکن مجھ کو کہ من
صفت کا سرمایہ ہے میری جاوید یہ کر دے گی آباد میں مدینے جاؤں گا یار میں مدینے جاؤں گا جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جس دن چاہیں گے سرکار دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا اڑتی کا نہیں ان کا در اب تک کیا ہوگا جان کہ مجھ آسی کو آ جائے گا پیار نورانی چادر میں چھپا لیں گے اس دم سرکار لیکن جب عشقوں کے ہار لیکن جب عشقوں کے ہار میں مدینے جاؤں گا جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جو مسلط میں آ کر کلیاں کھلیں دیکھی ان کا کرم جب ہوگا علیم تو راہوں سے مشکل گر جائے گی ہر دیوار میں مدینے جاؤں گا جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا 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 صاحب ذوق فرماتے ہیں تشریف فرما ہے حضرت مظفر وارثی کا لکھا ہوا ایک نیا کلام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایسیوں میں بیٹھ جا بلادیوں میں بیٹھ جا ایسیوں میں بیٹھ جا بلادیوں میں بیٹھ جا تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ایسیوں میں بیٹھ جا سوالیوں میں بیٹھ جا کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا میں بیٹھ جا بلالیوں طلب ہے کچھ تو بے طلب سوال
مجھ کو بے طلب سواریاں میں بیٹھ جاؤں ایسیوں میں بیٹھ جا بنا دیا میں بیٹھ جا. سے لکھتے ہیں کہ اگر تو مسلسل سرکار کو دیکھنا چاہتا ہے تو انہوں نے ایک مشورہ کیا. لکھتے ہیں ایسیوں میں بیٹھ جا بنا دیا میں بیٹھ جا. ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا. تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا. ایسیوں میں بیٹھ جا بنا دیا میں بیٹھ جا. معرفت کے راستے دل کے واسطے تو جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا. جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا. ایسیوں میں بیٹھ جا بنا دیا میں بیٹھ جا. عزیز تو حجور میں اگر سکون چاہیے ہمالیوں میں بیٹھ جا. اگر سکون چاہیے ہمالیوں میں بیٹھ جا. جو چاہتا مصطفیٰ جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو کوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا. تو کوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا. درود پڑھ نماز پڑھے عبادتوں کے راستے سفید تو سب بچھی ہے عشق وادیوں میں بیٹھ جا. سفید تو سب بچھی ہے عشق وادیوں میں بیٹھ جا. ایسیوں میں بیٹھ جا بنا دیا میں بیٹھ جا. ربانی صاحب اگلے سال ہم نے ایک سرائی کی ناقت کے سامنے پیش کی تھی. اس کے چند اشارہ پیش کرتے ہیں کہ میٹھے مدنی کی وے رنگ لایا حلیمہ کونو پوچھ سکتے. میٹھے مدنی کی وے رنگ لایا حلیمہ کونو پوچھ سکتے. حاسی چولی موار سہایا حلیمہ کونو پوچھ سکتے. اٹھاچی حلیمہ والی ڈاڈھی کمزور آہی. اٹھاچی حلیمہ والی ڈاڈھی کمزور آہی. قدم تے ڈھاندی قدم تے ڈھاندی اور ڈاچی تے بھاگ بھلے مدنی دے قدمہ تلے. ڈاچی پہ تیز چلے ڈاچی تے بھاگ بھلے مدنی دے قدمہ 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 قدمہ. ڈاچی تے بھاگ بھلے مدنی دے قدمہ 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 قدمہ. ڈاچی تے بھاگ بھلے
دے قدمہ تلے راچی پھیتے چلے کیوے کرم کریم کمایا حلیمہ کو کچھ سکتے کیوے کرم کریم کمایا حلیمہ کو کچھ سکتے بکریاں چرا جڑا اللہ کا نور کیا چرا جڑا اللہ کا نور کیا امن کا پاک جنی امن کا پاک جنی تھوڑا خود کیا اور چچا نبی پہ سن بکریاں پہ پیر چمن گرد نبی دے گھومن چچا نبی پہ سن بکریاں پہ پیر چمن گرد نبی دے گھومن پھیا دیوڑی کھیر سوایا حلیمہ کولو کچھ سگرے پینگی سما کے دائی یا خودو بولا چاہی چنس من ڈٹھوس کھڑا ہی چنچے پہ انگل ہلے چاندے اور نہیں بلے آنکھیں پہ بلے بلے چنچے پہ انگل ہلے چاندے اور نہیں بلے آنکھیں پہ بلے بلے ہاسی چمکو کھڑونا پڑایا حلیمہ کولو کچھ سکتے مٹھے مدنی کی وے رنگ لایا حلیمہ کولو کچھ سکتے. اب آخر میں ایک نعت کے چند اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ ترانہ الاسمت پیش کرتی ہے. درود پاک نذرانہ پیش کیجئے گا. تم مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملے والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملے والیا کچل دے آسیاں تے بول کملے والیا کچل دے آسیاں تے بول کملے والیا عرش سجایا تے بلا رب کلیا عرش سجایا تے بلا رب کلیا راتوں رات آجا میرے بول کملے والیا راتوں رات آجا آجا راتوں رات آجا میرے بول کملے والیا ٹھنڈیاں ہوا تھے مدینے وچوں چل دیاں ٹھنڈیاں ہوا مدینے وچوں چل دیاں زلفاں دیتا جدوں کھول کملے والیا زلفاں دیتا جدوں کھول کملے والیا تیریاں تواں تے میریاں خطاواں دا میریاں بچے آسمانے دے کول کملے والیا بچے آسمانے دے کول کملے والیا کیوں ظہوری کریے قبر جات حشر دا کیوں ظہوری کریے قبر
اللہ رحمتاں دی کنجی تیرے کول کملے والیا رحمتاں دی کنجی تیرے کول کملے والیا رحمتاں دی کنجی تیرے کول کملے والیا۔ اب ترانہ اہل سنت آپ اور میں ہم ساتھ مل کر پڑھتے ہیں، کیا خیال مل کر پڑھیں گے آپ؟ کیونکہ ہمارا اور آپ کا جو ٹریڈ مارک ہے یا رسول اللہ، تو مل کر پڑھ لیجئے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ 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 جھنڈا ہے سیدنا صدیق کی آنکھ کا تارا یہ جھنڈا فاروق اعظم کو ہے جان سے پیارا یہ جھنڈا فاروق اعظم کو ہے جان سے پیارا اس جھنڈے کا عثمان غنی سے پوچھو اس جھنڈے کی شان و عظمت مولا علی سے پوچھو اس جھنڈے کی شان و عظمت مولا علی سے پوچھو اپنے شہر کے بازاروں کی اپنے شہر کے بازاروں کی سے شان
رسول اللہ یا رسول اللہ آگے جھنڈا پیارو خامل گنبد والا اب پر راضی ہو جائے گا شہر مدینے والا سب پر راضی ہو جائے گا شہر مدینے والا اپنے شہر کے بازاروں کی اپنے شہر کے بازاروں کی اس سے شان بڑھاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول گستاخی ماں حضور واقعی حضرت صاحب جب بیٹھے ہیں انہوں نے گردن سے ایسے سر لایا تو مجھے یقین کی شرم آ گئی میں آپ کی وہ تو نہیں کہتا لیکن للکارتا ہوں نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ نعرہ رسالت پہ دو ہاتھ علامہ محمد شفیع قاری صاحب کی روح کو پتہ چلے کہ ان کے گھر میں ان کا جو ثقب دیا ہوا ہے آج جاری ساری ہے میری آواز سے آپ کی آواز زیادہ نعرہ تکبیر ابھی کسر آتی ہے ابھی مزہ نہیں آیا نعرہ تکبیر یہاں پہ کسر ہے ابھی بھائی میں دیکھتا ہوں بندے کو اور میں واچ کرتا ہوں دوبارہ جب تک آپ میرے ساتھ نہیں چلے گا آگے نہیں چلے گا گستاخی معاف حضور نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت آپ اس نعرے میں تھوڑا سا اٹھ کر کیونکہ وقت قریب آنے والا اس نعرے کو آپ دوبارہ چلانا ہے نعرہ حیدری 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 نعرہ غوثیہ مہربانی شکریہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم ایک مرتبہ اسی جوش کے ساتھ درود شریف بلند آواز سے سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آپ حضرات وقت پر تشریف نہیں لائے 1.25 گھنٹے لیٹ آئے لیکن آج ہم نے آپ سے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیا ورنہ اصول ہمیشہ یہی رہا جتنی دیر آپ آنے میں کرتے ہیں ہم اتنی ہی دیر پروگرام ختم کرنے میں کرتے ہیں وزیر کی محفل ہو گورنر کی ہو آپ وقت سے پہلے پہنچتے ہیں نبی کی محفل میں آپ دیر سے آتے ہیں اس کا جواب آپ نے مجھے نہیں دینا جن کو دینا ہے یاد رکھیں ہم کیوں نہیں وقت کے پابند میں آپ سے سچ کہوں اس قوم میں وعدے اور وقت کی پابندی آ جائے آپ بہت ترقی کریں گے
آزما کے دیکھ لیجئے. ہمارے کچھ مہمان تشریف نہیں لائے. میرے بھائی محترم حامد ربانی صاحب اکھاڑوی، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، سارا سال پیسے خود جمع کرتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک باکس بنایا، اس میں ڈالتے رہتے ہیں کہ سال پورا ہو جائے گا تو محفل سجاؤں گا. وہ اتنی محنت کرے اور وقت پر اطلاع ملے کہ مہمان یا میزبان یا دوسرے سامعین کمی ہو گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا گزرے گی. وہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا اگلے سال میں محفل نہیں کروں گا، کیونکہ جو وعدے کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے اور آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے. ذکر تو نبی کا جاری رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا. مولانا محمد مشتاق صاحب قادری، ان کا آپریشن ہوا ہے، ان کا نام ہم نے تبرکن دیا تھا. انہوں نے اسی شرط پر کہا تھا کہ میری اگر صحت نے اجازت دی تو میں آ جاؤں گا. لہذا ان سے شہباز صاحب فریدی جنہوں نے پاک پتن شریف سے آنا تھا، انہوں نے جن سے نعت خوانی سیکھی ان کے وہ استاد آج انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ آئیں، ان کے پاس یہ عذر تھا، اس لیے وہ تشریف نہیں لائے. دوسرے صاحب فیصل آباد سے صابر سردار صاحب، ان کی بہن کا آپریشن اچانک ہو گیا. ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ وہ بہن گزر گئی ہے، تو وہ اس پریشانی میں وہ بھی نہیں آ سکے. یہ دو افراد چونکہ اس معذوری میں تھے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم دونوں کی مغفرت فرمائے. تیسرے صاحب سید خالد حسین کراچی سے، وہ ایک بیماری ہے جسے اردو میں پیلیا کہتے ہیں، یرقان جوائنٹس، اس کا شکار ہے. اس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتے، اس لیے وہ نہیں آئے. چوتھے صاحب محترم الحاج سید فصیح الدین سوروردی صاحب ابھی تک عمرے سے واپس نہیں آئے. انہوں نے 22 تاریخ کو آنا تھا، یا تو وہاں کوئی پروگرام مل گیا تو انہوں نے لمبا کر دیا، اور یا پھر کوئی سیٹ کا مسئلہ ہو گیا، وہ ابھی تک کراچی پہنچے نہیں. لہذا ان 4 افراد کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی. 5ویں کا پہلے کہہ دیا کہ ان سے تو کوئی شکوہ نہیں. اتفاق سے دوست آتے رہے، محفل ہوئی، آپ نے سنی. جس کے حصے میں سنانا تھا اس نے سنا لیا، اور جس نے سننا تھا اس نے سن لیا. میں 2-3 باتیں ضرور کروں گا. محترم سید صبیح الدین صبیح رحمانی بہت اچھا کلام لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی بہت اچھا ہے، مگر شروع میں ایک جملہ کہہ گئے کہ حضرت خطیب اعظم رحمت اللہ علیہ جب تک داد نہیں ملتی تھی خطاب آگے نہیں بڑھاتے تھے. صبیح رحمانی صاحب نے شاید ایک تقریر سنی ہوگی، 2-3 زیادہ سے زیادہ والد صاحب کی. میں تو ان کا اپنا خون ہوں. مولانا غلام حیدر صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے برسوں والد صاحب کے ساتھ وقت گزارا. میرے والد نے کبھی کسی سے داد نہیں مانگی، کبھی نہیں مانگی. لوگ نعرہ لگواتے ہیں، سبحان اللہ کہنے کو کہتے ہیں. والد صاحب جب لب کھولتے تھے دنیا خود سبحان اللہ کہتی تھی، نعرے خود لگتے تھے. بلکہ بالا کوٹ، لوگ ابھی تک زندہ موجود ہیں.
ایک شخص ہے اسماعیل دہلوی، جس کو لوگ شہید کہتے ہیں بالا کوٹ کا، پتہ نہیں کس کا شہید تھا اور کہاں سے شہید تھا، وہ پٹھانوں نے مارا تھا اس کو۔ مولانا خضر الاسلام سچ کہتے ہیں پٹھانوں میں جب عقل آتی ہے تو ٹھیک آتی ہے، جب آتی ہے نا ٹھیک آتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا وہ گستاخی کرتا تھا، نبی کی مار دیا، لوگوں نے مشہور کیا ہے سکھوں سے لڑتا ہوا مارا گیا، مارا اس کو پٹھانوں نے تھا۔ اس کے اس شہر میں وہ بالا کوٹ کا جہاد مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے تحریک چلائی یہ کیا۔ اس شہر میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ جس وقت اعلان ہوا بالا کوٹ میں کہ یہاں اکاڑوی صاحب آئیں گے، تو اس اسماعیل دہلوی کی جتنی ذریت تھی، مانوی جسمانی یا جو بھی، ذریت کے معنی اولاد کے ہوتے ہیں، وہ جسمانی تھی یا مانوی تھے اس کے چیلے، ان سب نے کہا ہے یہاں اور اکاڑوی۔ انہوں نے وہاں ڈی سی کو درخواستیں دے دی کہ وہ آئے گا تو خون ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ والد صاحب قبلہ اس وقت مجلس شورا کے رکن تھے، ڈی سی کی مجال نہیں تھی کہ روکے، پارلیمنٹ کے ممبر کو روکے۔ انہوں نے چال چلی کہ روک نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک شرط لگا لیں کہ وہ جب آئیں تو یہاں یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگے۔ انہوں نے ٹیلی فون کیا، یہ کمرہ والد صاحب کی بیٹھک سامنے یہاں بیٹھتے تھے، میں موجود تھا، سنی ہوئی بات نہیں کر رہا، میرے سامنے ٹیلی فون آیا، عبدالقیوم صاحب زندہ ہیں ابھی۔ انہوں نے فون کیا کہ یہ ہے، والد صاحب نے کہا لکھ دو ہم نہیں لگائیں گے، کوئی لگائے گا ہم روکیں گے نہیں، لکھ دو کہ ہم نہیں لگائیں گے، اگر کوئی لگائے گا تو ہم روکیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، اس پر اجازت مل گئی۔ والد صاحب قبلہ وہاں پہنچے، مجمع ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں ان کو سننے کتنے آتے تھے، حد نگاہ تک لوگ ہوتے تھے۔ والد صاحب قبلہ نے آیت پڑھی، تقریر شروع کی۔ ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا نا نہیں لگانے دیں گے، وہ خود نعرے لگا رہے تھے۔ تقریر ہو گئی، وہ جو منتظمین تھے وہ گھبرائے کہ جی نعرے یہاں بہت لگ گئے تو یہ تو ہم کو پکڑ لیں گے، اور مولانا صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ والد صاحب رات میں ہی سفر کرتے تھے، جس راستے سے جاتے تھے اسی راستے سے آتے تھے، کبھی انہوں نے گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ واپس آ رہے تھے تو پولیس نے آگے راستہ روکا ہوا، ساتھی گھبرائے کہ یہ پولیس والے، فرمایا کوئی بات نہیں۔ اترے تو وہ آگے ان کا جو ایس ایس پی تھا وہ آگے بڑا، کہنے لگا ہم چائے پلانے کے لیے کھڑے ہوئے، کیا ہے اور چائے پی لیں، آج آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حق کیا ہے، آج آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلے سال پہلی مرتبہ بالا کوٹ میں میلاد النبی کا جلوس نکلا، اب وہاں سنیوں کا مدرسہ قائم ہے۔ تو والد صاحب نے کبھی داد نہیں مانگی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا، تو میں نے کہا کوئی سن لے، بعد میں کہے تو امام خان جو ہوتے ہیں ان کو آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا کرو، ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کو 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ان کو اگر آپ چپ کر کے سنتے رہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید اثر نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ نہ کہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ میری نظر میں وہ نعت آپ کو سناتے ہیں، والد صاحب کہا کرتے تھے نعت پڑھنے والے کو یہ دھیان ہونا چاہیے میری نعت نبی سن لے، تو جب ادھر کی نیت کرو گے تو سبحان اللہ بھی ملے گی اور پھر برکت بھی ہوگی۔ ایک بات کا یہ جواب۔ دوسری بات، حضرت مولانا خضر الاسلام صاحب نقشبندی، مجھے بہت خوشی ہوئی اس نوجوان کو جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ انہوں نے اپنی عمر خود بتائی، میں تو سمجھتا تھا کہ پٹھان ہیں، چھوٹے سے قد کے ہیں، لیکن بڑی چیز نکلے ماشاءاللہ، چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی۔ تو یہ سنی ہیں اور سنی تحریک سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ کراچی میں رونق لگائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت فرمائے اور انہیں غیروں سے بچائے رکھے۔
انہوں نے بھی اور یہ ہمارے میرپور سے آئے ہوئے مہمانوں نے بھی کہا ڈاچی اونٹنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب لینے آئیں تو اونٹنی پر تھی. اگر آپ کہیں تو میں کتابیں نکلواتا ہوں. وہ اونٹنی پر نہیں تھی، وہ جس جانور پر تھی اس کا نام لوں گا تو شاید آپ کو نامناسب، جس کو گدی کہتے ہیں، اور فارسی میں دراز گوش یعنی لمبے کان والا جانور، تاکہ کسی کی سماعت پر وہ لفظ بھاری نہ ہو. ان کا شوہر اونٹنی پر سوار تھا اور یہ خود اس دراز گوش پر سوار تھی. کتابوں کے نام نوٹ کر لیں: مواہب لدنیہ امام قسطلانی کی، زرقانی امام زرقانی کی، شواہد النبوہ مولانا جامی کی. 3 کتابوں کے نام ابھی دے دیے ہیں، باقی کہیں تو میرے پاس 40 کتابیں سیرت کی موجود ہیں، نکال کے دکھا دوں گا. یہ تسلی بھی کرنی تاکہ مولانا نے جو کہا مجھے اس سے نہیں، تاکہ کوئی یہ نہ لے جائے کہ واقعی ایسا تھا. محترم تسلیم صابری صاحب، جن کو صبی الدین صاحب فاروقی کہہ گئے، اس نوجوان نے ماشاءاللہ بڑی ترقی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کے علم میں اور مٹھاس کرے. آمین آمین. مجھے خوشی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ صرف اور صرف اہل سنت کی مجالس میں جائیں. جہاں گلابی لوگ ہیں، گول مول ہیں، وہاں نہ جایا کریں. ایک بات انہوں نے فرمائی، اللہ نے قسم کھائی. یہ ہمارے ہاں محاورہ ہے. ہمارے علماء نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ہم کہیں اللہ نے قسم یاد فرمائی. اللہ کے لیے کھائی یا کھاتے کا لفظ کہنا جائز ہے مگر مناسب نہیں. صرف یہ ایک اصلاح ہے اگر پسند آئے. دوسری بات کہ آسمان کا جھکنا، یہ قرآن کے بعد منافی ہو جاتی ہے. قرآن نے بیان کیا آسمانوں کو، اللہ نے بلندی، آسمان کہتے ہی بلندی کو. تو آپ نے جو شاعرانہ تخیل پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ قدم چومے اس لیے وہ جھکا ہوا لگتا ہے دور سے، میں تو کہوں گا آسمان نے سر اسی لیے اٹھایا ہوا کہ اس پہ نبی کے قدم آئے. وہ ناز کر رہا ہے کہ میں سر اٹھاؤں گا کیونکہ مجھ پر مصطفیٰ کے قدم آئے. یہ ایک بات ہے، وہ شاعرانہ خیال تھا، ان کا اپنا نہیں تھا. یہ مصرع پتہ نہیں کس نے پڑھا تھا، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے. جس کسی نے پڑھا ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر یہ مراد ہے کہ ہاتھوں، نبی کے ہاتھ جس پہ چل جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھوں پہ لکھا ہے، یہ اگر یہ معنی ہے کہ ان پر ان کا انحصار ہے تو معنی تعویل کے ساتھ بن جائیں گے. مگر یوں ہوتا کہ تیرے ہاتھوں سے یہ فیض ہے تو وہ سمجھ میں آتی ہے. اس میں تھوڑی سی ذرا گنجائش ہے. اور بھائی علیم الدین صاحب اگر چاہتا ہے سکون دھمالیوں میں بیٹھ جا، دھمالیوں کے پاس بیٹھ کے کیا سکون ملے گا مجھے؟ مظفر وارسی صاحب کو ابھی تک نہیں پتا کہ سکون کہاں ملتا ہے. وہ دھمالیوں میں نہیں بیٹھتا. یہ ٹھیک ہے انہوں نے خیال پیش کیا بلالیوں میں بیٹھ جا یا غزالیوں میں بیٹھ جا، اچھی بات ہے، ان کا ایک خیال ہے، لیکن مصرع صرف ایک ہی اچھا ہے. اس پورے کلام میں طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں، یہ مصرع بہترین ہے. باقی کلام میرے آقا نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں. لیکن سکون چاہیے تو میں یہی کہوں گا کہ نبی کے سوالیوں میں بیٹھ جاتا، وہ اس طرح کی بات لے آتے. ہم تو اتنا جانتے ہیں جو نبی کے نام لیتے ہیں درود پڑھنے والے، ان میں بیٹھ جاؤ، سکون ہی سکون. دمالیوں میں سکون نہیں ہے. دمالیوں کو خود سکون ہوتا تو ہلتے کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ وضاحتیں تھی چند، باقی میں نے ساری گزار دی ہیں. کوئی حرج نہیں، بھائی تو ہے نا. انسانی طور پر مسیحی بھائی کہا کہ وہ مسیحی بھائی ہیں. یہ لفظ اگر آپ اس میں نے سنا ہے، مسیحی برادری کہتے ہیں، اس طرح کہنے سے کوئی ایمان کا
مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں، جا کے ان سے پوچھو جو کہتے تھے ہندو بھائی، ان سے جا کے پوچھو، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کا حال، تو تازہ ان کے دونوں کے انٹرویو آ گئے نا بڑوں کے ہندوستان کی حمایت میں، ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی ان کی۔ ضروری ہے دیو کے بندوں کا ذکر یہاں ضرور کیا جائے۔ چند شکریہ ادا کر دوں، اس کے بعد ایک دو باتیں۔ محفل سجائی ہے میرے بھائی صاحب نے، انتظار کرتے ہیں ہم اپنے منجلے بھائی کا، وہ سال میں ایک بار آتا ہے، ڈاکٹر محمد سبحانی اکاڑوی۔ گیا تھا گھر سے پڑھنے کے لیے، مگر اتنا پڑھ گیا ہے کہ اب پاکستان میں اس کے لیے کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ پڑھ گیا ہے وہ۔ بہرحال چونکہ جڑ ہے، ماں موجود ہے، اللہ تعالیٰ جہاں بھی وہ رہے اسے سلامت رکھے۔ ان کے آنے کی وجہ سے یہ ذرا دیر سے ہوتی ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے رجب کے مہینے میں ہی یہ ویسے ہو جاتی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے جو محنت کی، خرچہ کیا، آپ ان کے لیے اکاڑوی تشریف لائے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے والد کا سچا جانشین بنائے اور ان سے وہی فیضان جاری فرمائے۔ بھائی محمد سلیم قادری شہید ہو گئے، چھوٹی سی عمر تھی، 41 برس کی، اور رتبہ وہ ایسا پا گیا جس کی تمنا میں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ جمعہ کی نماز کو جا رہے تھے، وہ بجائے جمعہ پڑھنے کے سیدھا جنت چلے گئے۔ پوری کراچی ہلی، آپ نے منظر دیکھا، نوجوان تھا وہ، لیکن اس نے جو بیڑا اٹھایا تھا وہ مجاہدوں والا تھا۔ جوانیاں لٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے، اہل سنت کی مسجدوں کے تحفظ کے لیے، اور پھر اس نے غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی داد رسی کے لیے ہسپتال کھولا، بڑا کام کیا۔ اس سنی تحریک نے یہ مشن جاری رکھا، ابھی 100 ٹرک افغان مظلوموں کے لیے بھجوائے ہیں، 15,000 لوگوں میں یہاں راشن تقسیم کیا ہے۔ اس کا بیٹا آیا ہوا ہے، ادھر آؤ بیٹا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بھائی محمد سلیم قادری کا بیٹا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے باپ کا صحیح طرح جانشین بنائے اور ہمت دے اس کو۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ ان کے بھائی بھی تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ علماء تشریف لائے، چلے گئے، جو دوست آئے ان میں سے چند ایک کے نام لے رہا ہوں، باقی سب کا شکریہ۔ مولانا غلام حیدر صاحب میرے والد صاحب کے سیکریٹری تھے، لیکن میں بھرے مجمع میں کہوں گا انہوں نے بھی ہم کو بھلا دیا ہے۔ یہ بس اب تقریبات میں ہمیں ملتے ہیں، پہلے روز آتے تھے، اب ہم ان کو تقریبات میں دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ ان کو جوش آئے اور یہ شاید کچھ ہمارا خیال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ان کی والدہ گزر گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا خضر الاسلام صاحب کا شکریہ، بھائی طارق محبوب آئے تھے، ان کا شکریہ۔ میرے محترم الحاج خواجہ صوفی محمد اسلام صاحب لودھی بیماری کے باوجود آئے اور اتنی دیر بیٹھے اپنے وابستگان کے ساتھ۔ یہ حضرت قبلہ خواجہ محمد معصوم صاحب موری شریف والوں کے خلیفہ اور ان کے بزرگوں کے ملنے والے اور با وفادار شخص ہیں۔ یہ وفادار لوگ بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں، بہت اچھے آئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا ریاض قادری صاحب تشریف لائے، میرے پڑوسی جناب شیخ رحمت اللہ صاحب، بھائی سید رفیق شاہ صاحب انجمن طلبہ اسلام کے، وہ تشریف لائے۔ محمد سلیم فاروقی صاحب آئے تھے، وہ بھی تشریف لے گئے۔ سید علی رضا صاحب آئے تھے، وہ بھی تشریف لے گئے۔ مولانا محمد عباس صاحب قادری سنی تحریک کے اس وقت سربراہ ہیں، تشریف لائے ہیں۔
انہوں نے یاد تازہ کی ہے کیونکہ بھائی محمد سلیم صاحب اس محفل میں ہمیشہ آیا کرتے تھے۔ مولانا محمد اکرم صاحب قادری تشریف لائے ہیں، حاجی محمد سلیم صاحب، مولانا محمد عمران قادری آئے تھے تشریف لے گئے، حاجی محمد نعیم صاحب ابھی ماشاءاللہ عمرہ کر کے آج ہی آئے ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ مسجد غوثیہ PECS سوسائٹی میں، یہ وہ مسجد ہے جو کراچی میں والد صاحب نے پہلی مسجد تعمیر کی تھی۔ بلاک 2 PECH سوسائٹی پہلی مسجد جو کراچی میں بنائی تھی، مسجد غوثیہ 1964 میں۔ اس کے ٹرسٹی صاحبان معید قریشی صاحب اور حنیف صاحب تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ، یہ پہلی مرتبہ اس محفل میں آئے ہیں۔ مولانا قاری تاج بہادر صاحب آئے ہیں، مولانا محمد طیب صاحب نعیمی جو حضرت مولانا تاج العلماء محمد عمر صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ جو علام باغ کی مسجد کے خطیب تھے، والد صاحب جب کراچی آئے تھے تو اس وقت کراچی کے علماء میں یہ ہمارے اہل سنت کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کے یہ فرزند ہیں، ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید زمان علی جعفری صاحب مٹھائی کا ڈبہ لائے تھے، ان کے ہاں بیٹی ہوئی تھی، تو پہلی مرتبہ آئے تھے تو میں نے کہا نعت پڑھے بغیر نہیں جائیں گے، والا حضرت کا کلام بڑا عمدہ پڑھتے ہیں۔ ان کا ایک رشتہ آپ کو اور بھی بتا دوں، وہ ویسے سادات میں سے ہیں، بڑے اچھے نعت خوان ہیں، لیکن حضرت مولانا سید شاہ تراب الحق قادری کے بڑے داماد ہیں، یہ بھی ان کا ایک آپ کو نسبت بتا دوں، تو انہوں نے خبر دی کہ شاہ صاحب نانا بن گئے ہیں۔ سید عبد ماجد صاحب تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ۔ ہمارے محترم جاوید مرغوب صاحب، مجھے ایئرپورٹ پر ایک دن انہوں نے پکڑ لیا، میں جا رہا تھا کہیں تو بڑا انہوں نے محبت سے ذکر کیا، ملتے رہتے ہیں، نعت خوانی کی محفلیں خود بھی سجاتے ہیں، بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ تشریف لائے۔ محمود صاحب حالانکہ میرے پڑوسی ہیں مگر شاید پہلی بار آئے ہیں، اچھا دوسری مرتبہ آئے ہیں، بڑی محبت سے ملتے ہیں محمود آباد میں، یہ بھی لندن وغیرہ اور کہاں کہاں، لیکن نعت شریف کے حوالے سے بڑے کام کر رہے ہیں، کچھ نام شاید رہ گئے ہوں گے، میں ان کی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بڑی عنایت۔ دعاؤں کے لیے کہا گیا، محمد سلیم صاحب کی 4 بیٹیاں ہیں، اللہ بیٹا بھی عطا فرمائے۔ مولانا غلام حیدر صاحب کی والدہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ عبداللطیف قادری صاحب، ان کے ہاں ایک بیٹا ہے، اللہ مزید اولاد دے۔ صوبہ خان کے ہاں ایک بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا نام صوبہ ہے تو میرے تو کئی ڈویژن اور آگے ضلعوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اولاد عطا فرمائے۔ محمد دلیل خان اور وکیل خان، اللہ ان کے بھی، اور ایک 7 سال کی بچی حفصہ بانو قوت سماعت سے محروم ہے، اور جتنے کے دل میں بھی کوئی جائز خواہشات، آج اللہ سب کی خواہشات کو پورا فرما دے اور ہم سب کو مدینے لے جائے۔ آخری باتیں مجھے پتا ہے حضرت نے بڑا اچھا جملہ ایک مرتبہ فرمایا تھا استاد صاحب نے کہ اب مسئلہ آیتوں کا نہیں ہے، انتوں کا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کو کھانے کا انتظار، آج کچھ احباب زیادہ تشریف لائے پچھلے کی نسبت، تو جگہ شاید تھوڑی سی کم پڑی، اگر کسی کو دشواری ہوئی ہو، بیٹھنے اٹھنے میں ٹھوکر لگی ہو، کچھ شکایت ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ جس قدر خواتین آئیں، خواتین کو معلوم ہے یہ گھر کی محفل ہے، لیکن وہ سننے آئیں، ان کے لیے کشادہ جگہ نہیں دے سکے تو ان سے بھی معذرت۔ کچھ خواتین باہر بیٹھ گئی تھیں، میں نے انہیں اندر کہا میرے گھر میں اگر اس طرح ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ خود سکھاتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، ان کو شکایت اگر ہوئی ہو تو ان سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ آپ سب دل سے ایک دعا کیجئے گا، میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور ہم سے کسی کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جو آخری بات آپ سے کروں، یہ تو شکریہ تھے اور باتیں تھیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، اچھی طرح جانتے ہیں، مگر اس سبق کو یاد نہیں رکھتے
کتنی گہما گہمی ہے، کتنے پروگرام ہیں، کتنے عزائم ہیں، ہر وقت یہ کرنا ہے، وہاں جانا ہے، یوں کرنا ہے، جبکہ پتا ہے کہ اگلے سانس کی خبر نہیں۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا یا باقی دنیا میں غیر مسلم جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا ہم صرف محفل نعت سجا کر سبحان اللہ کہہ کے حق ادا کر دیں گے؟ آواز چاہیے، ہمیں کچھ کرنا ہے۔ ہم میں سے سب تلوار لے کر بندوق اٹھا کے جا کے لڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ کسی کو بندوق چلانی نہیں آتی، کسی کے پاس ہے نہیں، اور ہے تو اس کو آگے جانے نہیں دیا جائے گا، مگر سب کا فریضہ ہے اپنا دین بھی بچانا اور دین کے مخالفوں کو جواب بھی دینا۔ آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں، سب عمل کر لیں تو میرا خیال ہے میرے والد صاحب کی روح بھی خوش ہو جائے گی، حضرت شیخ القرآن کی روح بھی خوش ہو جائے گی، اور میں ان لوگوں کا کیا ذکر کروں، اپنی نسبتوں کا کیا بیان کروں، سب کی نسبت کہ میرا نبی خوش ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ میں اور آپ سب کے سب یہ عہد کر لیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو پختہ کریں گے۔ اب وہ کس طرح پختہ ہوگی؟ جو نبی نے کہا وہ کریں، جس سے منع کر دیا رک جائیں، صرف زبانی نہیں، عمل۔ اب آپ کو علم حاصل کرنا ہے اور اپنے کردار کی تعمیر کرنی ہے۔ آپ میں سے ہر شخص مسلمانی میں آگے بڑھتا جائے تاکہ اس کے اندر اور باہر وہ خود کو ایک ایسی قوت بنا لے کہ کوئی جنرل، کوئی کرنل، کوئی بش، کوئی پش کچھ نہ کر سکے۔ مسلمان چٹان کی طرح اس کا ایمان ہو جائے کہ آندھی ہو یا طوفان اسے کوئی ہٹا نہ سکے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل مدینہ بن جائے گا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہوں گے۔ خود نہیں پڑھے ہیں، پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، دین سکھائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائیے، سنتیں سکھائیے، اپنے کردار میں انقلاب لائیے، انشاءاللہ بیڑا مگر کرنا ہوگا۔ میں اپنے گھر میں دیکھوں، آپ اپنے گھر میں وہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں اگر نبی کو پسند نہیں، دور کر دیجئے، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی ایسا کام جو ہم کھلم کھلا کر رہے ہیں غلط ہے، سب کے سب چھوڑ دیں، ابتدا کریں، چراغ سے چراغ جلے گا۔ آپ نعت نبی کا حق اسی وقت ادا کریں گے جب نبی سے نسبت پوری ہوگی۔ مجھے خوشی ہے نعت خان داڑیاں رکھنے لگ گئے، مجھے خوشی ہے ان کو مدینے جانے کا شوق ہوا، چلیں ٹکٹ ملتی ہے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو رنگ چڑھتا ہے، اور یہ نعت پڑھیں نبی کے لیے، پیسے اتنے ہو جائیں گے گننے کی فرصت نہیں ملے گی۔ سب کے سب ہم آگے بڑھیں، ہم سب اپنے کردار میں تبدیلی لائیں۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات مجھے سنائی تھی، ان کو سنانے والے مولانا محمد بخش مسلم رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے بڑے عالم تھے، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بات سنائی، آپ کو محبت سے سنا رہا ہوں، روایت ان کی ہے، بقول ان کے کہ قائد اعظم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی بھی کوئی کیس نہیں ہارا، وکیل تھے، ایڈوکیٹ، کبھی کوئی مقدمہ نہیں ہارے، اپنی زندگی کے مقدمے کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس مقدمے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو محمد علی جناح صاحب نے کہا میں وہ بھی جیت جاؤں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے کوئی شرم نہیں کہ قائد اعظم کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، میں جانتا ہوں، بعد میں سیکھی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، بعد میں شاید سیکھ لیا، کوئی شرم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مقدمہ لڑا، پاکستان کا اللہ نے ان کو عزت دی،
وہ کیسے تھے وہ کیسے نہیں تھے میں یہ بحث کرنے نہیں بیٹھا، بات سنانے بیٹھا ہوں۔ محمد علی جناح صاحب نے کہا میں وہ مقدمہ بھی جیت جاؤں گا۔ کہا وہ کیسے؟ تو اب چونکہ ان کی معلومات کم تھی نا، انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالی کے بارے میں ایک بات معلوم ہو گئی ہے، اب وہ لفظ مجھ سے ادا نہیں ہو رہے، جو انہوں نے کہے وہ مجھ سے ادا نہیں ہو رہے۔ اس میں مراد ان کی یہ تھی کہ مجھے اللہ کی ایک بات ایسی معلوم ہو گئی جہاں اللہ تعالی مان لیتا ہے، یہ مفہوم ہے۔ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ میں دہرانا نہیں چاہتا۔ کہ جی وہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے سامنے اس کے حبیب کا نام آ جائے وہ ساری غلطیاں معاف کر دیتا۔ میں نے یہ جان لیا ہے میں وہاں بھی یہی نام لوں گا اور مقدمہ جیت جاؤں گا۔ تو یہ وہ نام ہے، اس کی عظمتیں ہم نہ سمجھ سکے، ہم بڑے آرام سے یہ نام لے دیتے ہیں۔ محمود غزنوی سلطان مشہور ہے، بڑا نیک بادشاہ تھا، اولیاء میں شمار ہوتا ہے اس کا جو خاص خاتم تھا ایاز یا ایاز جس طرح بھی آپ کہتے ہیں، اس کے بیٹے کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی نسبت سے کہا ہے، لفظ کی مناسبت سے، اس کے نام کی وجہ سے نہیں۔ تو وہ اس کو نام سے پکارتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا او ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ ایاز پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے اس کا نام نہیں لیا، اس کو ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے، کیا بات ہے؟ سلطان نے جواب دیا نہ تجھ سے کوئی غلطی ہوئی نہ تیرے بیٹے سے، میں نے اس کا نام اس لیے نہیں لیا کہ میرا اس وقت وضو نہیں ہے، میں بغیر وضو کے یہ نام زبان پر لانا چاہتا نہیں۔ ہم سوچیں کیا حال ہے ہمارا، اتنے بڑا نام ہمیں حاصل ہے، اتنی بڑی نسبت نبیوں نے تمنا کی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں نبی بنایا، تو اپنے حبیب کا غلام بناتا، ہم زیادہ شکر کرتے۔ ہمیں اتنی بڑی نسبت حاصل اور ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ آج سے سچے پکے نبی کے دیوانے بن جاؤ۔ ایک شعر ہے، اس میں ایک لفظ تو ذرا منفی ہے مگر مراد اچھی ہے، لفظ منفی ہے مراد اچھی ہے۔ میں تسلیم صابری صاحب کی نظر کرتا ہوں، رقابت گو بری شے ہے مگر میری یہ حسرت ہے۔ رقابت جانتے ہیں نا، دو اگر محب ہو جائیں، ایک محبوب کے دو چاہنے والے، تو ان میں آپس میں آپ کو پتا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اس کو رقابت کہتے ہیں۔ اصل میں رقیب کے معنی تو نگران کے ہوتے ہیں عربی میں۔ رقابت گو بری شے ہے، یعنی جس کو میں چاہتا ہوں میں ہی چاہوں، کوئی اور نہ چاہے، اس کے معنی رقابت کے لیے جاتے ہیں۔ رقابت گو کہنے کو، گو کے معنی کہنے کو، رقابت گو بری شے ہے مگر میری یہ حسرت ہے، زمانہ مبتلائے سید ابرار ہو جائے، کہ سارے زمانے کو میرے نبی سے محبت ہو جائے، کیونکہ جتنی ادھر محبت زیادہ ہوگی آپس میں بھی محبت زیادہ ہوگی۔ تو ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر بڑھانی ہے اور اس کو عملاً بھی اپنانا ہے۔ تو بھائی صاحب کا یہی ارمان، یہی شوق، وہ کوئی بھی محفل سجا لیتے مگر نیک باپ کی اولاد ہیں اس لیے محفل نعت سجائی ہے۔ والد صاحب قبلہ نے اسی ذکر کو ساری زندگی اپنایا۔ اس نوجوان کو اللہ توفیق دے کہ اس کی روحانی اثرات اس کی زندگی میں ہمیشہ رہیں، اور ماشاءاللہ اس کی بچی نے بھی نعت پڑھی، اللہ اس کو بھی اس کی برکات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ محفل ہوئی تو اس کا بیٹا بھی نعت سنائے گا اگر ہوئی، کیونکہ اب نعت خان پتہ نہیں کیا سلوک کرتے ہیں، اگر اسی طرح کے وعدے رکھے تو پھر شاید مشکل ہو جائے گی، پھر یہی پیسہ والد صاحب کا اور شیخ القرآن کا مزار بنائے گا انشاءاللہ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میں اور کوئی تقریر نہیں کرتا، بس اب ہم محبت سے صلاۃ و سلام پڑھیں گے، پھر دعائے خیر۔ بہت شکریہ۔
کریں گے، میں ملتمس ہوں حضرت قبلہ الحاج صوفی اسلام لودھی صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے تشریف لائیں اور دعا فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اے مولا کریم بے شمار کلمہ پاک کا صدقہ، درود و سلام کا صدقہ، ذکر کثیر کا صدقہ، ذکر رسول کا صدقہ، آل رسول کا صدقہ، میرے مولا محفل پاک کا صدقہ، فلہ لنگر کا صدقہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ علیت تک پیش کی جائے۔ آمین۔ آپ خیر انبیاء، شہداء، صالحین، نقش انبیاء، سہر بردیہ، چشتیہ، قادریہ، ویسیہ خاندان سے بلے محمد ہو جائیں۔ آمین۔ یا اللہ جمیل مومنین، جمیل مومنات، جمیل مسلمین، جمیل مسلمات، جو مسلمان مرد اور جن کو گزرنے جو ہے ان کے تمام کی روح پاک انصال سے۔ آمین۔ یا اللہ بالخصوص پیران پیر دستگیر محمد سبحانی قدیم نورانی شہباز مکانی شیخ شیخ القادر جیلانی روپاک کے ساتھ ہو۔ یا اللہ صدقہ میرے مولا خطیب پاکستان اللہ مولانا حافظ محمد شفیع صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی روپاک انصار، حضرت علامہ غلام صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی روپاک انصار۔ یا اللہ حاضرین ماں باپ جتنے بھی بوڑھے کی تمام بھی وہاں پاک انصار، یا اللہ تمام بھی قبر روشن فرمائیں، تمام بھی قبر کشادہ فرمائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ لوائقین صلی جمیل کا یا اللہ حاضرین دی آمد کا میرے مولا خاندان کی ذات کی آواز رکھی، یا اللہ حافظ صاحب میرے مولا اولاد نشاط کی آواز رکھی، یا اللہ نشانی خدیو پاکستان میں قائم دائم رکھی، خیرت آفرمائی، علم میں عمر میں اضافہ فرمائی، یا اللہ تمام بچوں میرے مولا حد بلا تمام خود میں حاضرین تم بن مانگے تھا، یا اللہ مولانا حضرت شفیع صاحب کا تمام بن مانگے تھا، یا اللہ تمام بن مانگے تھا، یا اللہ فی اللہ حاضری قبول و منظور ہے، تمام جو تمام آنا جانا پارے قبول و منظور ہے، یا اللہ فی اللہ تقریب سعید بھی پارے قبول و منظور ہے، یا اللہ عالم اسلام سے حاضر ہے، یا اللہ ملک پاکستان سے حاضر ہے، یا اللہ شہر کراچی بستی علاقے اور گھر سے حاضر ہیں، تمام حاضرین سے حاضر ہیں، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ یا اللہ جتنے دوست پریشان آ رہے تمام بھی پریشانی دور، یا اللہ تمام بھی پریشانی دور، تمام سے جان میں مال میں اولاد میں خیر برکت، یا اللہ تمام دوستوں میرے مولا کہ نظر وقت تمام نظر بخیل تمام نظر منافقین تمام، یا اللہ تمام میرے مولا ہر بلا تمام، یا اللہ ہر بلا تمام، شہر میں میرے مولا دشت تمام، تمام دوستوں اپنے حفظ امان رکھی، یا اللہ تمام آنا جانا قبول منظور ہے، یا اللہ تقریب سجدہ سب کا میرے مولا ہر بڑی صاحب میں دیر خوشنی دیوتا تھا، آپ نے سبب کے مطابق تمام دوستوں میرے مولا ہر بلا تمام، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد ابراہیم مولانا صاحب کی زندگی اللہ حاصل و قصص سے محفوظ کے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، مسئلہ اہل سنت کو جو فلو خطیب پاکستان کے صدقے پروگرام نورانی کے طریقے سے ٹی وی پہ جس طریقے سے رمضان شریف میں سنت کا چرچا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو علم میں جان میں مال میں برکت اللہ فرمائے، ان کی والدہ کا سایہ سلامت اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ اللہ، منافقوں کی منافقت سے محفوظ اللہ، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ اللہ، ہم سب پر ہم سب کی عمروں میں برکت کا